بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر اہل بیت سید اسماعیل ہمیری موت کی دہلیز پر۔ سید اسماعیل ہمیری جلیل القدر و عظیم المرتبت مداح اہل بیت تھے۔ اصحاب ائمہ میں سے کسی نے بھی ان کی طرح امیر المومنین و اہل بیت علیہم السلام کے فضائل نشر نہیں کیے۔ آپ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ حجت الاسلام علامہ امینی اپنی مشہور عالم کتاب الغدیر میں سید ہمیری کی فضیلت کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے: حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے 100 زینے ہیں۔ چنانچہ میں اس سیڑھی پر چڑھا تو ایک سبز قبے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پنجتن پاک موجود تھے اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا: لِأُمِّ أَمْرٍ بِاللَّوَى مَرْبَعُ طَامِسَةٌ أَعْلَامُهَا بَلْقَعُ۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا: مرحبا پیارے فرزند علی ابن موسیٰ رضا، اپنے آبائے طاہرین علی و فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کو سلام کرو۔ تو میں نے ذوات عالیہ مقدسہ کو سلام کیا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ سید اسماعیل ہمیری ہیں، دنیا میں ہمارے شاعر اور مداح تھے، انہیں بھی سلام کرو۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سید قصیدہ شروع کرو۔ جب قصیدہ پڑھتے ہوئے سید ہمیری اس شعر پر آئے: ورایۃ یقدمها حیدر ووجہہ کالشمس اذا تطلع، قیامت کے دن علی کے دوش پر ایک پرچم ہوگا اور علی کا چہرہ خورشید تاباں کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ شعر سن کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپکنے لگے۔ اور جب سید ہمیری نے یہ شعر پڑھا: قالوا لہ لو شئت لعلمتنا الی من الغایۃ والمفزع، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ پسند کریں تو ہمیں یہ بتلا دیں آپ کے بعد ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ احدیت میں عرض کیا: خدایا تو میرا اور ان کا گواہ ہے، میں نے انہیں بتلا دیا تھا کہ تمہاری پناہ گاہ اور تمہارا ناصر علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا۔ جب سید ہمیری نے قصیدہ پڑھ کر ختم کر دیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: علی ابن موسیٰ، اس قصیدے کو حفظ کر لو اور ہمارے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس قصیدے کو یاد کر لیں اور اسے ہمیشہ بطور ورد پڑھا کریں، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ سید نے مجھے قصیدہ دوبارہ سنایا تو میں نے حفظ کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب سید ہمیری کی وفات کا وقت ہوا تو میں اس وقت ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر میں موجود تھا، اور اس وقت ان کے بہت سے مذہبی مخالف عثمانی المذہب لوگ بھی جمع تھے اور ان کے ہم عقیدہ دوست بھی موجود تھے۔ سید ہمیری خوبصورت اور کشادہ پیشانی والے تھے۔ ان پر جیسے ہی حالت احتضار شروع ہوئی، ان کی پیشانی پر ایک سیاہ نقطہ سا پیدا ہوا، پھر وہ پھیلتے پھیلتے ان کے سارے چہرے پر پھیل گیا۔ اس وقت سید ہمیری نے 3 مرتبہ پکار کر کہا: ہاکذا یفعل باولیائک یا علی، یا علی، کیا آپ کے دوستوں کا یہی انجام ہوتا ہے؟ آپ کی یہ حالت دیکھ کر شیعہ پریشان ہوئے اور ناس بھی خوش ہونے لگے۔ پھر کیا تھا، چند لمحات میں ان کا پورا چہرہ نور سے جگمگانے لگا اور سید نے مسکراتے ہوئے فی البدیہہ کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے:
وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اپنے دوستوں کو مشکلات سے نجات نہیں دیتے۔ مجھے اپنے رب کی قسم، میں جنت عدن میں داخل ہو گیا اور اللہ نے میرے تو تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو محبان علی، آج تمہیں خوشخبری ہو، تم مرتے دم تک علی سے محبت کرو، اس کے بعد اس کی اولاد سے محبت رکھو جو ایک کے بعد ایک صفات میں سب برابر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔